ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت فرمائی تھی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ پاک کی ذات نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنے سے پہلے اپنا ایمان ضائع نہ کرنا، بلکہ زندگی کے اندر بھی اور مرتے وقت بھی اسی دین کے اوپر قائم رہنا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو ان کے رد میں اللہ پاک کی ذات نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس دین کے اوپر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی جو اللہ پاک نے ان کو دین عطا فرمایا تھا۔ اور آگے پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اے یہودیو، کیا اس وقت تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا۔ اذ قال لبنیہ، تو اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا تھا، مطلب یہ کہ پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا اپنے آخری وقت کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، آپ کی اولاد نے عرض کی، ابا حضور، ہم آپ کے بعد اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، یعنی رب العالمین کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہ آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی معبود ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ الہ واحدہ، اور وہ ایک معبود ہے، ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اپنی گردن جھکانے والے ہیں۔ ان آیات بینات سے ثابت ہوا کہ وصیت صرف اور صرف دنیا کے مال کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وصیت دین کے معاملے میں بھی کرنی چاہیے، عقائد اسلامیہ اور اعمال صالحہ کے بارے میں بھی وصیت کرنی چاہیے۔ والدین کو اپنی اولاد کو دین محمدی کے اوپر قائم رہنے کی اور نیک اعمال کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی اور دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کو کی تھی، انہوں نے یہ دین کے معاملے میں کی تھی، اور دنیا کے مال کے بارے میں جو وصیت کرنے کا حکم ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے کے اندر اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت،
تمہارے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو موت کے وقت اگر وہ اپنا کوئی مال چھوڑ جائے، ان تارک خیرا الوصیۃ، اگر وہ موت کے وقت دنیا کا کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ پھر اس مال کے بارے میں وصیت کر جائے، للوالدین، والدین کے واسطے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے واسطے، بالمعروف، شریعت کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ چیز لازمی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے اوپر۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے یہ حکم فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو جن کے بارے میں وصیت کرنی ہے وہ سب سے پہلے والدین ہیں، اور والدین کے بعد پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اور جو وصیت کرنی ہے وہ شریعت کے مطابق وصیت کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب وہ صحابی بیمار تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، تو میں اپنے کل مال کے بارے میں وصیت کر دوں کہ میرا سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ کو 1/3 وصیت کرنے کی اجازت ہے، کل مال کی اجازت نہیں ہے، یا ہاف مال کی اجازت نہیں، 1/3 مال کے بارے میں وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ وصیت کرنا یہ پہلے فرض تھا، یعنی قرآن پاک کی دوسرے سپارے کی ان آیات بینات میں وصیت کرنا فرض تھا۔ جب اللہ پاک کی ذات بابرکات نے چوتھے سپارے کے اندر سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت 176 آیت نمبر یعنی آخری آیت نازل کی، تو ان 3 آیات کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے وصیت کرنا منسوخ فرما دیا تھا۔ اب وصیت کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ وصیت کرنا مستحب عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ وصیت کر جاتے تھے کہ میرا مال فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو تھوڑا دے دیا جائے، فلاں کو زیادہ دے دیا جائے، تو پھر کئی حقدار جو ہوتے تھے وہ اپنے حصے سے محروم رہ جاتے تھے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کے اندر اور آیت نمبر 12 کے اندر وراثت کے حصے جو تھے وہ تقسیم فرما دیے کہ والدین کا اتنا حصہ ہے، بچوں کا اتنا حصہ ہے، بچیوں کا اتنا حصہ ہے، اور بیوی کا اتنا حصہ ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد کا اتنا حصہ ہے، اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کا اتنا حصہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے پھر یہ سارے حصے مقرر فرما کے قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اور اس سورت کی آخری آیت نازل فرما دی، اور یہ وصیت کا جو حکم تھا اللہ پاک کی ذات نے منسوخ فرما دیا۔ اب وصیت کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر کوئی کر جائے تو وہ مستحب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ وصیت غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے۔ غیر وارث جو وراثت کا حقدار نہیں ہے، رشتہ داروں میں سے یا محلہ داروں میں سے یا تعلق داروں میں سے جو وصیت کا جو وراثت کا حقدار نہیں، غیر ورثاء کے لیے وصیت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی وصیت کر جائے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اگر کوئی ورثاء میں سے اس کی وصیت کو چینج کر دے، وصیت کو تبدیل کر دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس وصیت کو تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے وہ وصیت کرنے والے کو نہیں ہوگا، بلکہ وصیت کو تبدیل کرنے والوں کو ہوگا۔ اگر ورثاء میں سے کسی نے وصیت کو تبدیل کر دیا ہے
تو اس کی وصیت کو تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے وہ تبدیل کرنے والوں کو ہوگا، وصیت کرنے والے کو نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس اگر کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، اگر کوئی اپنے ورثاء میں سے کسی کی طرفداری کرے، یعنی ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے ایک بیٹا کم کماتا ہے، تو والدین اگر اپنی اولاد میں سے کسی کی طرفداری کرتے ہیں، یعنی کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیا جائے، کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا دیا جائے، طرفداری کرتے ہیں، یا کسی بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں، حالانکہ آگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت کے اندر، آگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تخم تو اسی کا ہے نا۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو آگ کر دیتا ہے تو یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا، اگر وصیت کرنے والے سے کسی کو خوف ہو طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا خوف ہو، فلا اسمن فاصلح بینہم، تو ان دونوں کے درمیان کیا نام ہے کمپرومائز کرا کے صلح کرا دی جائے۔ یعنی اگر کسی کے حق میں وہ تھوڑی مال کی وصیت کر کے گیا ہے یا کسی کے حق میں زیادہ مال کی وصیت کر کے گیا ہے، تو ان کو آپس میں صلح کرا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دینا چاہیے۔ فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔